اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد صاحب محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ قدیم سے سحر و جادو کا وجود رہا ہے۔ سحر و جادو کی تکالیف سے لوگوں نے اذیتیں جھیلی ہیں، لوگوں کے گھر برباد ہو گئے، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں سحر و جادو کی جو ہے نحوست سے۔ اس میں جو جنات شیاطین جو بد اثرات افراد خانہ پہ پڑتے ہیں یا کسی مخصوص افراد پہ پڑتے ہیں تو وہ تکالیف اور اذیتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بہت سارے طریقے علماء کرام جو پرانے زمانے سے تھے انہوں نے کیے ہیں، اور ان میں بخورات کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اثر ہے۔ کچھ بخورات ایسے ہیں کہ جن کے جلانے سے سحر و جادو کے اثرات باطل ہو جاتے ہیں بغیر کسی پڑھائی کرنے کے۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات یا سورات یا اسماء الہی پڑھتے ہیں یا کسی بھی زبان میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم پاک ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، وہ آپ پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر نورانی وہ بھی سحر و جادو کو کاٹے گی۔ تو ایک ترکیب ہے جو کہ ابوالقاسم مروزی بدیع العجائب کتاب خواص الاشیاء میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مریض سحر و جادو کا متاثرہ لا علاج ہو، کوئی اس کو دوا نہیں لگتی، صحت ٹھیک نہیں ہو رہی، کسی کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ اس کو کیا مرض ہے، علاج کر کر کے اس کے جو رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، وہ تنگ آ گئے ہیں، مریض خود بھی تنگ ہو گیا ہے کہ اب اس کا کیا کرے، تو ایسے مریض کے لیے علماء کرام نے لکھا ہے، ویسے تو صرف بخور سے ہی کام چلے گا، لیکن اگر آپ آیت کریمہ پڑھتے ہیں تو بھی بہتر ہے۔ تو بخور جو ہے انہوں نے جو ترکیب دی ہے وہ ہے سندل، یعنی برادہ سندل کا بھورا، سندل کی لکڑی ہوتی ہے، اس کو اگر کوٹیں گے یا جب اس کی کٹائی ہوتی ہے تو اس کے جو ذرات ہوتے ہیں اس کو برادہ سندل کہتے ہیں۔ اور کافور بھیمسینی کافور ایک دانے دار چیز ہے، خوشبو ہے۔ لوبان بھی ایک خوشبودار چیز ہے، اور اس کے ساتھ اسپند کو فارسی میں اسپند بولتے ہیں، اردو میں ہرمل بولتے ہیں، اور عربی میں اس کو حب الرشاد بولتے ہیں۔ حب الرشاد تخم حب الرشاد کے لیے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر جمعے کی رات کو اس کو گھر میں دھونی دی جائے، اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس گھر میں حب الرشاد کی بخور جلائی جائے، دھونی دی جائے، اس گھر سے 40 گھر دور تک شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب آپ سمجھیں
کہ کتنا مفید ہے۔ شیطان کیا ہے؟ شیطان ہر اس بری چیز کو کہا جاتا ہے جو ہمیں نظر آئے یا نظر نہیں آئے، یعنی وبائی امراض، وائرل ڈیزیزز اور جو بھی بیماریاں، جو جراثیم جو ہوا کو آلودہ کر رہے ہیں، گھر میں اثرات ڈال رہے ہیں، ہم تو صرف حب الرشاد کے بخور یا دعا کرنے سے، دھونی دینے سے جو ہے بھی شفا حاصل ہوتی ہے اور اثرات بد، جادو، جنات، شیاطین یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہندو لوگ بھی ہندوستان میں ان کے مندر ہوں، وہاں پہ بھی یہ ہرمل، لوبان، دھوپ کی جو ہے کہ اگربتیاں یا اس طرح کی چیزیں جلاتے ہیں، اور اگر کوئی درباریں ہیں تو درباروں پہ بھی اسی طرح کی چیزیں جلاتے ہیں، اگر کوئی اور ان کے دوسری جگہیں ہیں تو وہاں بھی اس کو جلاتے رہتے ہیں۔ تو سندل، کافور، لوبان اور اسپن، اس کو ملا کے، اس کو کوٹ کے اور اس کو آپ اس کا بخور جلائیں گے، اور مریض یہ وقت ہوگا سحر و جادو کے کاٹ کے لیے تسلی سے مریخ اور مشتری، مریخ اور مشتری کی جب تسلیس ہوگی اس وقت کو آپ لکھیں گے، اور اس وقت کو آپ یہ اشیاء جو ہیں وہ لیں گے۔ جب مریخ اور مشتری تسلیس ہو اس ٹائم کو آپ پہلے نوٹ کر لیں، اگر کوئی مریض آئے تو پھر اس کو جنتری سے دیکھ کے، یا اگر آپ کو سافٹ ویئر ہے تو سافٹ ویئر سے دیکھ کے آپ اس مریض کو کہیں کہ آپ فلاں ٹائم آ جائیں۔ اس دن آپ اس مریض کے جسم کے بال اتاریں گے اور اس کو صدقہ قرار دے کر اس بخور کے ساتھ ملا کے اس کو جلائیں گے، تو اس کے جلانے سے اس کے جو سحر و جادو کے اثرات ہوں گے ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ اس کو بخور کو جلائیں گے اور اس کے سر اور جسم کے بال کو اتار کے اس میں جلائیں گے، اس ٹائم آپ کو، اس وقت آپ کو آیات قرآن یا جس چیز کے آپ عامل ہیں اس کو پڑھیں گے، اور اس کے پڑھنے سے سحر و جادو مکمل طور پہ باطل ہو جائے گا۔ یہ طریقہ بالکل لا علاج مریض جو کہ سحر و جادو سے کی وجہ سے بالکل نا امید ہو، شفا کاملہ ان کو حاصل نہیں ہو اور بیماری کی تکالیف اور مصیبتوں میں پریشان ہوں، ان لوگوں کے لیے یہ طریقہ ہے، اور اس طریقے سے ان کو صحت کاملہ حاصل ہوگی۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں کو اس پرہیز کو کرنا پڑے گا 40-41 دن کم از کم۔ گوشت، مچھلی، انڈا یہ نہیں کھانا ہے، قبرستان نہیں جانا، فاتحہ خوانی کے لیے نہیں جانا، اور نمک نہیں کھانا، مسالہ جات نہیں کھانا، یہ سب چیزیں نہیں کھانی۔ اور جب آپ مریض کو روزانہ دم کریں گے کسی مخصوص صورت کریمہ کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا، تو اس کو کچھ نہ کچھ آپ کو یا اس مریض کو یا مریض کے رشتہ داروں کو صدقے کے لیے جو چیز نظر آئے وہ چیز آپ لوگوں کو لازماً صدقہ کرنی ہو، اور اس کے بعد اس کو مکمل صحت ہو جائے گی۔ یہ طریقہ ہوتا ہے اصل میں۔ کتب میں صرف اشیاء لکھتے ہیں، کتب میں وقت لکھتے ہیں، آگے عامل کی فراست
علم کی سطح اس پہ ہوتا ہے، اور جو مریض آتا ہے مریض کے مطابق ہوتی ہے کہ مریض اس پہ کتنا عمل کر رہا ہے، کتنی پرہیز کر رہا ہے۔ جس طرح سے آدمی دوائی کھلاتا جاتا ہے، کھاتا جاتا ہے، اگر پرہیز نہیں کرے گا تو وہ ساری زندگی دوائی کھاتا رہے گا، اس کو شفا حاصل نہیں ہوتی۔ شفا کے لیے آدمی کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوا کے ساتھ پرہیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سحر و جادو کا علاج کرتا ہے تو اس کو قرآن مجید فرقان حمید یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء یا کوئی اور مدرا شریف یا کوئی اور عمل ہے تو اس کا دم بھی اس کو کرنا پڑتا ہے، اس کو پانی پہ پلانا بھی پڑتا ہے، اور اس کو اس سے جو ہے شفا حاصل ہوتی ہے، ساتھ میں اس کو پرہیز کروانی پڑتی ہے۔ خاص طور پہ امراض سحر و جادو کے لیے سنت طریقے پہ عمل کرتے ہوئے ان کو مسواک کرنا چاہیے۔ مسواک میں خصوصاً اگر نیم کا درخت ہو تو بہتر ہے۔ اگر نیم کے لکڑی کا آپ مسواک نہیں کرتے تو پھر آپ جو ہے تو دوسرے نمبر پہ پیلو کے درخت کا جو ہے آپ مسواک کریں۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ دوسرے مسواک کر سکتے ہیں۔ لیکن جو کچھ مجھے روحانیوں کی طرف سے معلوم ہوا کہ نیم کے درخت سے جو ہے مسواک کرنے سے سحر و جادو کے اثرات باطل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اکابرین اور بزرگان دین ائمہ کرام نے پیلو کے درخت کے جو ہے مسواک کی بھی تعریف کی۔ تو بہرکیف آپ کو ان سنتوں پہ عمل کرنا ہوگا، صاف ستھرا رہنا ہوگا، تو سحر و جادو باطل ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔